سبحان اللہ۔ اب یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ صحابہ کے جتنے مؤلفین ہیں جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے فضل سے سنی ہیں، سارے کے سارے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجوفی الشافعی السنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام اسحاق الملت والدین امام مسلم بن حجاج بن مسلم کشیری نیشاپوری شافعی سنی، سبحان اللہ۔ یہ دونوں محدثین، اور سنن ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے اور بہت ساری محدثین نے اس کو نقل کیا۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لبہائے گوہرریز کو جنبش دی۔ سبحان اللہ۔ لبہائے گوہرریز، ہم تو اردو کے الفاظ لا سکتے ہیں، کون جانے ان لبوں کی نزاکت، کیا ہوئی؟ سبحان اللہ۔ کون جانے اس پیاری زبان کی نزاکت، سبحان اللہ۔ کون جانے اس منہ کی مٹھاس۔ سبحان اللہ۔ لبہائے گوہرریز کو جنبش دی، سبحان فضا اللہ۔ میں موتی بکھرے، سبحان اللہ۔ پتھروں کے سینے پر، یہ چشتی صاحب کے لیے خاص جملہ ہے، پتھروں کے سینے پر نقش کف پا بٹھانے والی سرکار نے اپنے لبوں کو وا کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، من آتانی فقد آتا اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے رب کی اطاعت کی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے میرے رب کو تکلیف پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، بے شک۔ اور حضور کو تکلیف دینا رب کو تکلیف دینا ہے۔ اب حضور کو تکلیف کس کس معاملے میں ہوتی ہے؟ سرکار کی امت ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے۔ بے شک۔ اگر کسی امتی کے ساتھ نازیبا رویہ رکھا گیا حضور کو تکلیف ہے، اگر کسی امتی کا حق مارا گیا حضور کو تکلیف ہے، اگر کسی امتی کا قتل کیا گیا حضور کو تکلیف ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی امتی کے بارے میں برا سوچا گیا حضور کو تکلیف ہے، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں زبان درازی کی حضور کو تکلیف ہے، حضور کے اہل بیت اطہار کے بارے میں کسی ایک فرد کے بارے میں ذرہ سا بھی اپنی زبان کو حرکت دی، نازیبا سوچا، نازیبا کہا، یہ حضور کو تکلیف ہے۔ بے شک۔ آقا نے فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے خدا کو تکلیف دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کس طرح کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا میں اشارہ کرتا جاؤں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے فرامین پر عمل کس طرح کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن رواحہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خان بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم سارے حضور کے ثنا خان ہیں، اور ہم نعت پڑھنا، نعت سننا، نعت سے شغف رکھنا، نعت کہنا اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن آپ ذرا خود سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، نگاہ جھکا کر تصور کریں کہ حضور کی شان میں الفاظ کہنا معمولی بات ہے؟ حضور کی شان میں کلمات کہنا، الفاظ کہنا، اشعار کہنا، کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ رب کے اور رب کے محبوب کی نگاہ رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ جب حضور کی نگاہ رحمت ہوتی ہے، جب رب کسی کا انتخاب کر لیتا ہے، چاہے وہ مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہو، چاہے آپ کے چھوٹے بھائی امام حسن رضا خان ہو، چاہے آپ کے صاحبزادے ہو، چاہے امت کا کوئی بندہ ہو، دنیا کا کوئی ایسا نعت خان وہ ایسا نہیں ہو سکتا جو نگاہ مصطفیٰ سے اوجل ہو۔ بے شک۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ کبھی کوئی کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ، کبھی کوئی کہتا ہے کشفت دجا، بلند آواز سے کہنا ذرا سا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اتنا کہتا ہے کوئی بندہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آ کر فرماتے ہیں جو میری نعت تو نے کہیں ذرا سنا،
عرض کرتی آقا ابھی مکمل اشعار نہیں ہوئے، آقا نے فرمایا ہم آ جو گئے ہیں، سبحان اللہ، مکمل کرنے والے آ جو گئے ہیں، سنا تو صحیح۔ عرض کرتے بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، آقا فرماتے ہیں کہتا کیوں نہیں صلو علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر یہ نعت کا اعزاز ہے اور یہ نعت کی شان ہے۔ اس لیے جو نعت پڑھنے والے ہیں، جو نعت کہنے والے ہیں، جو نعت لکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں، ان کے ساتھ پیار اور عشق کی پینگیں بڑھائیں۔ کیوں؟ وہ بارگاہ رسالت کے محبوب ہوتے ہیں، سبحان اللہ، بارگاہ رسالت کے قریب ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خان بھی ہیں۔ آپ نے سنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ثنا خان ہے، عبداللہ بن رواحہ بھی ثنا خان ہے، حضور کی نعت پڑھی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تفسیر جلالین نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور ایک صحیح بخاری میں کتاب الصلح کے اندر حدیث آئی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حضور سے محبت کرنے والے تھے، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تفصیل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ اپنے دراز گوش پر سوار تھے۔ تو جب آپ گزرے وہاں سے، سردار منافقین نے جب سواری دیکھی تو ایک روایت یہ ہے کہ گرد اڑی اور اس نے اپنے منہ کو چھپایا اور کہا کہ اس گرد سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے جو بخاری کی ہے، جو کتاب الصلح کے اندر ہے، اس میں اس نے اپنے ناک پہ کپڑا یہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس گدھے نے معاذ اللہ پیشاب کیا جس کی بدبو سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اب وہ بڑی خوشبو لگاتا تھا، مشک و عنبر سے ہر وقت تر رہتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ پاس تھے، جب انہوں نے اس کے کلمات سنے تو اس نے یہ کہا کہ حضور کی سواری مبارک نے، دراز گوش مبارک نے پیشاب کیا اور اس کی بدبو اس کو تنگ کرتی ہے۔ آپ نے اس کا گریبان پکڑا، سینے پہ زور سے ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا کہ سن کہ تو مشک و عنبر جو لگا کے بیٹھا ہے، اس سے حضور کی سواری کے بول مبارک کی خوشبو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم کتنا معنی رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے کل لشکر لے کر فلاں علاقے پہ جانا ہے اور فجر کی نماز میں آپ نے نکل جانا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام سن لیا، حکم مل گیا۔ اگلی دن جمعہ کا دن تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چونکہ میرے پاس سواری ہے تیز رفتار اور میں اگر بعد میں نکلوں گا تو پہنچ جاؤں گا، آپ نے جو صبح کے ٹائم فجر کے وقت لشکر کو روانہ کر دیا اور ان سے کہا کہ میرا گھوڑا تیز رفتار ہے، میں تمہارے ساتھ آ کر مل جاؤں گا، تم جاؤ، میں جمعے کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں گا، کیا پتا اس جہاز سے واپس آتا ہوں یا نہیں، شہادت ملتی ہے یا غازی بنتا ہوں، اور ایک موقع مل جائے گا حضور کی اقتداء میں جمعے کی نماز پڑھنے کا۔ رک گئے، نیت کتنی صاف ہے، کتنی اچھی نیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی، دیکھا عبداللہ بن رواحہ موجود ہے، سرکار نے بلا لیا، فرمایا اے عبداللہ، میں نے تو یہ حکم دیا تھا کہ فجر کی نماز کے وقت آپ نکل جائیں، حضور میں نے لشکر کو بھیج دیا ہے اور خود یہ خیال کیا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں گا آپ کی معیت میں، اور پھر تیز رفتار سواری ہے، میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سنو، جہاد کے لیے حکم میں نے دیا تھا، فرمایا کہ یہ زمین اور زمین کی تہوں کے اندر جتنا خزانہ ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا نکال کر آپ کو اس کا مالک بنا دیا جائے، آپ کو دے دیا جائے، پھر آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، تقرب الہی کے لیے آپ اسے راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ فرمایا خدا کی قسم، جو فجر میں جہاد کے لیے گئے ان تک آپ کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حکم مصطفیٰ پہ گئے تھے، وہ اطاعت مصطفیٰ میں گئے سبحان تھے، اللہ۔ اس لیے فرمایا دنیا جہان کا سارا سونا چاندی جواہرات سارے ملا لیے جائیں، راہ خدا میں خیرات کر دی جائے،
اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب مصطفیٰ کی اطاعت پہ ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر آئیں پھر ذرا قرآن کہتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور اطاعت کے حوالے سے اگر میں بات کروں، غزوہ تبوک کی اگر میں بات چھیڑوں گا تو بات اور بڑھ جائے گی، کیونکہ ہم تو ہیں عشق و محبت والے. پھر غزوہ تبوک کی اگر بات چھڑی تو غزوہ تبوک کے سامان کو جمع کرنے کے لیے جو جو واقعات ہوئے ہمیں وہ سارے بیان کرنے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کو رب ذوالجلال نے محبت مصطفیٰ سے بھی سرشار کیا ہے اور محبت اہل بیت سے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے دل میں حق چار یار کی بھی محبت ہے، پنج تن پاک کی بھی محبت بے ہے. شک سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. جہاں پر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا کائنات کی محبت کے اسیر ہیں، وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ہر فرد کی محبت کی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ بغیر محبت مصطفیٰ کے، بغیر محبت صحابہ کے، بغیر محبت اہل بیت کے نہ ہماری دنیا میں کوئی عزت ہے، نہ ہماری آخرت میں کوئی بے عزت شک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزتیں ساری اس در سے ہیں. آئیے پھر ذرا اور سنیے، اس حوالے سے پھر غزوہ تبوک کا ذکر بعد میں کریں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے خدا کی اطاعت کی، جس نے خدا کی جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے خدا کو تکلیف دی. آگے کیا فرمایا، ومن اطاع علیًا فقد اطاعنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کریں، مجبوری ہے. ہم چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، ہم نقشبندی بھی ہیں، ہم سوروردی بھی ہیں. ہم جہاں پر اہل بیت کے خادم ہیں وہاں پر صحابہ کے بھی غلام ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر جہاں پہ آتا ہے سینہ محبت کے ساتھ سرشار ہو جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. کیونکہ ایک رشتہ نہیں، کئی رشتے ہیں مصطفیٰ کی ذات سے. سبحان اللہ چچا زاد بھائی بھی ہیں، سبحان اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، سبحان اللہ پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں، سبحان اللہ حضور کے داماد بھی ہیں، سبحان اللہ اخی رسول بھی ہیں، سبحان اللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی مقدس جماعت میں سبحان اللہ ان کا جو مقام ہے وہ بھی سب سے بلند و بالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے چہرے کو نظر بھر کے دیکھتے ہیں وہ علی کا چہرہ ہے. سبحان اللہ آقا سبحان علیہ اللہ. الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی سبحان اللہ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی ہے اس نے آمینہ کے لال محمد عربی سے محبت کی. سبحان اللہ حضور سبحان نبی اللہ. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو ناراض کیا اس نے آمینہ کے لال محمد عربی کو ناراض کیا. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا علی کی دشمنی میری دشمنی ہے اور میری دشمنی میرے خدا کی دشمنی ہے. سبحان اللہ. آقا بے علیہ شک السلام نے فرمایا کہ صحابہ سنو، جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے خدا کی اطاعت کی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے خدا کو تکلیف دی. اسی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاع علیًا فقد اطاعنی. جس نے میرے علی کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد عربی کی اطاعت. سبحان اللہ اور سبحان جس نے اللہ. میرے علی کو تکلیف دی اس نے آمینہ کے لال محمد علی کو تکلیف دی. حضرات گرامی قدر، اب ہم نے سوچنا ہے ہم نے حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی ہے. ہم نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنی ہے، سرکار کے صحابہ اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے. بے شک سبحان اللہ. کیوں کہ ان کا رشتہ بارگاہ رسالت کے ساتھ ہے. بے شک ان کا رشتہ بارگاہ رسالت کے ساتھ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں، اے حجر اسود میں تمہیں کبھی نہ چومتا، مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب نے چوما ہے. سبحان اللہ میں تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہی سیدنا فاروق اعظم کا نظریہ ہے اور یہی ہمارا نظریہ ہے کہ سبحان ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے سامنے حضور کا اسوہ ہے، حضور کی ادا ہے. میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہے کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ حضور کی ادا ہے. بے شک سبحان اللہ. مصلی پہ کھڑے ہونا حضور کی سنت ہے. سبحان اور اللہ. خطاب کرنا، بیان کرنا، گفتگو کرنا، ہم تو یہ بھی حضور کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ مجھے اور آپ کو فلاح ہدایت نصیب فرمائے.
ایک